جی ناظرین السلام علیکم۔ عمران خان پہ جو حملہ ہوا اس کو اب کچھ گھنٹے گزر چکے ہیں۔ یہ واقعہ تقریباً 4-5 بجے کے قریب پیش آیا اور اب اس وقت جب یہ ویلاگ کیا جا رہا ہے 10:30 بج رہے ہیں۔ پہلا ری ایکشن جو اس کے حوالے سے تھا وہ ظاہر ہے صدمے کا تھا، دکھ کا تھا، افسوس کا تھا۔ اس طرح نہیں ہونا چاہیے تھا اور یہ کسی طرح بھی قابل قبول نہیں ہے۔ لیکن اس وقت سے لے کر اب تک جو واقعات پیش آ چکے ہیں، جو چیزیں منظر عام پر آ چکی ہیں، تو یوں لگتا ہے کہ ایک بہت بڑی سازش ہوئی ہے جو پاکستان کے خلاف، پاکستانی فوج کے خلاف اور اس حکومت کے خلاف ہوئی ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ عمران خان اس سازش میں شریک تھے، لیکن جو نتائج سامنے آ رہے ہیں وہ بہت خوفناک قسم کے نتائج ہیں۔ جو چیزیں ابھی تک آ چکی ہیں منظر عام پر، ان کے بارے میں بات کرنے کے بعد پھر ذرا تجزیہ کرتے ہیں کہ اس صورتحال میں ایک سازش کس طرح ہوئی ہے اور اس کا پردہ کس طرح چاک ہوا۔ دیکھیے، سب سے پہلے تو ایک شخص کا جس نے گولی چلائی اس کا بیان آ گیا۔ اب اس اعترافی بیان میں بہت سارے سقم موجود ہیں اور نوید ولد بشیر جو ہے وہ ارائیں ذات ہے، اس کی سودھراں کا رہنے والا وزیر آباد کا، اور یہ خبر آئی کہ وہ عالمگیر جو ہیں MNA PTI کے، ان کا گارڈ ہے۔ تو وہ بعد میں کلیئر ہوئی یہ دوسرا شخص تھا۔ اچھا، پھر اس کے بیان میں کافی عجیب و غریب باتیں تھیں کہ مثلاً وہ کہہ رہا تھا کہ میں نے جو ہے کئی مہینے سے منصوبہ بنایا تھا، پھر کہہ رہا تھا اچانک خیال آیا، پھر اکیلے آیا، اور پھر وہ کہہ رہا تھا ڈیک چلا کے میوزک چل رہا تھا، حالانکہ اس وقت قوالیاں چل رہی تھیں۔ تو وہ بہت زیادہ سقم ہے اور ایک دم ہی اس میں حیرت کی بات یہ ہے کہ وہ بیان ایک دم آیا اور اتنی جلدی مجرم پکڑ بھی لیا، اور پنجاب پولیس کی بات ہو رہی ہے، پکڑ کے اس کا الفیہ بیان بھی آ گیا اور پھر اس کے بعد سارے ٹیلی ویژن چینلز پر بھی چل گیا۔ یہ 30-35 منٹ کے اندر یہ سب کچھ ہوا۔ تو یہ بات بہت زیادہ حیران کن ہے۔ اسے پکڑا کس نے؟ ظاہر ہے پنجاب پولیس نے پکڑنا تھا، اور لے کے کس تھانے گئے؟ پنجاب کے ایک تھانے میں لے کے گئے، اور پھر وہاں پر اس سے یہ بیان ہو گیا۔ اس کے بعد پرویز الہی صاحب کا ایک بیان آیا۔ انہوں نے کہا جی کہ میں سارے تھانے کو معطل کر دیتا ہوں، اور سارا تھانہ انہوں نے معطل کر دیا، اور اس کے جب ویڈیو پاکستان کے بچے کے ہاتھ میں پہنچ گئی تو انہوں نے کہا کہ یہ ویڈیو نہیں نکلنی چاہیے تھی۔ کیسے نکل گئی؟ یعنی پہلے انتظار کیا ہر جگہ وہ ویڈیو چل جائے، پھر اس کے بعد ایک منظر اور دیکھنے میں آیا۔ فواد چودھری کنٹینر پر چڑھے اور انہوں نے بڑی جو زہر آلود تقریر کی۔ انہوں نے کہا ہمارا خون بہا ہے، ہمارے لیڈر کا خون بہا ہے، اور ہم یہاں پر ہم خون کا بدلہ لیں گے۔ اور پھر جو ہے کہ مثلا فوج کے خلاف بھی، حکومت کے خلاف بھی، ہر ایک کے خلاف وہ بولے بڑے غصے میں۔ تو وہ وہاں پر یہ اس سے کہ یہ کس سائڈ پہ ایک دفعہ نکل آئے۔ پھر عمران خان کے زخموں کے حوالے سے بھی کسی نے کہا کہ ان کی ٹانگ پہ گولی لگی ہے، پھر کسی نے کہا ان کی ٹانگ پہ 3 گولیاں لگی ہیں، بری طرح زخمی ہیں۔ لیکن کچھ ویڈیوز آئیں جس میں عمران خان صاحب ہاتھ ہلا رہے ہیں پبلک کو۔ کوئی کتنا ہی شیر کا بچہ ہو، ٹانگ میں گولی لگی ہو، اس طرح نہیں ہو سکتا۔ پھر ایک ویڈیو اور بھی آئی جس میں عمران خان صاحب چل کے گاڑی پہ جا رہے ہیں، گاڑی تک جا رہے ہیں۔ پھر حیرت کی بات یہ ہے کہ عمران خان جو نزدیکی، اگر آدمی شدید زخمی ہو، آدمی کو فوری طور پر نزدیکی ہاسپٹل جانا چاہیے۔ ساری دنیا میں یہی ہے۔ عمران خان صاحب وہاں سے سیدھا گئے جی شوکت خانم۔ اچھا، شوکت خانم جانے کے لیے ہیلی کاپٹر بھی بلایا جا سکتا تھا۔ ظاہر ہے سابق پرائم منسٹر ہے، پنجاب حکومت ہے، ہیلی کاپٹر نہیں بلایا گیا۔ شوکت خانم وہ پہنچ گئے، اور شوکت خانم جب پہنچے تو پھر ڈاکٹروں کی کسٹڈی میں تھی، وہاں کوئی رپورٹر نہیں جا سکتا تھا، کوئی ایسے معاملات نہیں آ سکتے تھے۔ اور فیصل سلطان صاحب نے پھر اس کے بعد کہا کہ یہ جو ہے ان کی
ٹانگ پر چند ذرات لگے ہیں اور کچھ ایسے، مطلب یہ نہیں کہا کہ گولیاں لگی ہیں۔ ظاہر ہے ڈاکٹر ایک حد تک ہی بات کر سکتا ہے۔ اچھا، جس سے یوں لگا کہ نہیں ہوا، ایک شخص جو مارا گیا وہ کوئی ورکر تھا پی ٹی آئی کی، یہ ایکچولی اس لانگ مارچ کی چوتھی موت ہے، اور ظاہر ہے اس کو سب بھول بھال گئے، اس کے بچے جو یتیم ہو گئے وہ بیٹھے ہوئے تھے اس کی لاش کے گرد۔ یہ منظر ہم نے دیکھا۔ پھر پی ٹی آئی والے کہاں یاد رکھتے ہیں، کوئی بھی سیاسی جماعت کہاں یاد رکھتی ہے۔ نواز شریف صاحب کا، شہباز شریف صاحب کا، مریم نواز کا، اب یہ سارا اس وقت سے لے کے اب تک کے دورانیے میں جو کچھ ہوا ہے، کا مذمت کا ٹویٹ آ گیا کہ جی بہت افسوس ہوا ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے اور یہ بہت تکلیف دہ صورتحال ہے۔ اچھا، لیکن اس دوران اسد عمر صاحب نے ایک پریس کانفرنس کی، بنا کسی تحقیق کے، بنا کسی تفتیش کے، جناب انہوں نے یہ کہہ دیا کہ اس میں 3 لوگوں کا قصور ہے اور 3 لوگوں نے عمران خان پہ قاتلانہ حملہ کروایا، اور بغیر کسی تفتیش کے انہوں نے کہا ایک تو ہے شہباز شریف، حالانکہ واقعہ پنجاب میں پرویز الہی کے علاقے میں جہاں پر پی ٹی آئی کی حکومت ہے وہاں پر ہوا ہے۔ دوسرے ہیں رانا ثناء اللہ، وہ جو 25 کلومیٹر کا وزیر اعظم ہے، اس 25 کلومیٹر کے وزیر اعظم کے نیچے کام کرتے ہیں رانا ثناء اللہ، تو وہ وزیر آباد میں عمران خان پہ جو حملہ ہوا وہ ان کے خیال میں انہوں نے کروایا۔ پھر ایک لیفٹیننٹ جنرل، میجر جنرل فیصل حیات یا فیصل نذیر، اس طرح کا کچھ نام ہے، انہوں نے کہا ان 3 لوگوں نے یہ حملہ کرایا، یہ 3 لوگ فوری طور پر مستعفی ہو جائیں ورنہ ملک گیر تحریک چلے گی۔ اچھا، یہ بڑی حیرانگی کی بات ہے کہ ابھی عمران خان پہ گولی لگی، ابھی ان کی جان کے بچنے کے لیے ہم دعائیں کر رہے تھے، اتنی تیزی سے پتہ چلا کہ گولی بھی نکل گئی، صرف ذرات رہے گولی کے، اور گولی نیچے سے چلائی گئی، فیصل جاوید کے یہاں لگی ہے، ایک ہی گولی کنٹینر میں بتا رہے ہیں کہ گئی ہے، اور دوسری سائڈ پر جو ہے عمران خان کے پاؤں میں کیسے لگ گئی۔ خیر، اتفاقات ہیں، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی رانا ثناء اللہ کے گھر پہ پی ٹی آئی کے لوگوں نے حملہ کر دیا اور کافی تباہی مچائی رانا ثناء اللہ کے گھر میں۔ اچھا، یعنی انہی 3-4 گھنٹوں میں انہوں نے تفتیش بھی کر لی، تحقیق بھی کر لی، مجرم بھی ڈھونڈ لیے، ان پہ الزام بھی لگا دیا، ان کے گھروں پہ بھی حملہ کر دیا۔ یہی نہیں، بلکہ جو سب سے خطرناک بات ہوئی وہ یہ کہ کے پی کے میں، یاد رکھیے گا کے پی کے میں عمران خان صاحب کی حکومت ہے، اچانک لشکر نکلا اور اس نے کے پی کے کور کمانڈر کے گھر کے باہر دھرنا دے دیا، جو ہے وہاں پر کافی نعرے بازی کی، توڑ پھوڑ کی، اور اس طرح کے مناظر ہم نے سوشل میڈیا پر دیکھے۔ الیکٹرانک میڈیا نے ظاہر ہے اس طرح کا نہیں ذکر ہے۔ ایک کے پی کے میں پشاور میں ایک جو ہے ایک ٹینک فوج کا جو کھڑا ہے، اس کو بھی لوگ توڑ پھوڑ رہے ہیں، اور جو ہے اس کے ساتھ بھی کوئی برا ہی سلوک کر رہے ہیں، اور کوئی ٹانگیں مار رہا ہے، کوئی اس کو جلانے کی کوشش کر رہا ہے۔ یہ سب کچھ اچانک ہی ہو گیا، اور ان دونوں صوبوں میں عمران خان صاحب کی حکومت ہے۔ جو وہ گئے ہیں یہاں سے کے پی کے سے، وزیر آباد سے لاہور، تو ظاہر ہے وہ پنجاب پولیس کی حصار میں گئے ہوں گے۔ پھر ایک بڑے مزے کی ابھی اطلاع آئی، گجرانوالہ پولیس کا ایک لیٹر آ گیا، اور وہ 1 نومبر کا لیٹر ہے، جس میں انہوں نے عمران خان کی سیکیورٹی کے جو لوگ ہیں انہیں بتایا ہوا ہے کہ یہاں عمران خان کو تھریٹ ہیں، ساری لیڈروں کو تھریٹ ہوتے ہیں، تو ان کے لیے حفاظتی اقدامات کریں، شیلڈ کریں، یہ لگائیں بلٹ پروف، اور ساتھ ساتھ گارڈز کی لسٹ بھی حکومت کو فراہم کی جائے۔ لیکن اس کا کوئی ایسا خاص جواب نہیں دیا گیا۔ تو یہ اب تک کے واقعات ہیں۔ اچھا، اس دوران ظاہر ہے اب وہ لانگ مارچ جو بالکل ختم ہو رہا تھا، جس میں لوگوں کی موجودگی نہ ہونے کے برابر تھی، وہ لانگ مارچ ایک ایسے طریقے سے ختم ہو گیا کہ جس میں عمران خان پہلے سے زیادہ مقبول ہو گئے۔
وہ جو فیس سیونگ کی بات کی جا رہی تھی، جس پہ نواز شریف نے کہا تھا کسی قسم کی فیس سیونگ نہ دی جائے، تو اب ایک ایسا واقعہ ہوا کہ اس کے بعد عمران خان صاحب کی فیس سیونگ ہوگی۔ اب کوئی نہیں پوچھے گا کہ لانگ مارچ ہو رہا ہے کہ نہیں۔ البتہ فواد چودھری، اسد عمر وغیرہ یہ ضرور کہہ رہے ہیں کہ ملک بھر میں ہم احتجاج کریں گے یا نہیں کریں گے یہ الگ بات ہے، لیکن لانگ مارچ میں جو امبیرسمنٹ ہو رہی تھی وہ امبیرسمنٹ اب نہیں ہو رہی، اور اب بالکل ہی معاملات مختلف ہو گئے ہیں۔ معروف صحافی طلعت حسین صاحب نے ایک ٹویٹ کیا، اور بہت ہی اچھا ٹویٹ کیا، اور اس میں انہوں نے کچھ نکات کی طرف اشارہ کیا۔ وہ یہ ہے کہ عمران خان کے اوپر جو حملہ ہوا ہے، اس میں جو لوگ زخمی ہوئے ہیں، اس کا فائدہ کسے ہوا ہے؟ ہمیشہ ہر جرم میں سب سے پہلے یہ دیکھا جاتا ہے کہ بینیفیشری کون ہے، تو پہلا فائدہ کس کو ہوا سب سے زیادہ؟ تو دیکھیے اس سے جو نتائج نکلے ہیں آج کے واقعے سے، پہلی بات یہ ہے کہ عمران خان دھرنے کی سطح تک، انتخابی سیاست میں وہ ہر جگہ الیکشن جیت رہے تھے، دھرنے کی سطح تک غیر مقبول ہو رہے تھے، اور جناب دھرنا لانگ مارچ نہ آگے جا رہا تھا نہ پیچھے جا رہا تھا، لوگ بور ہو چکے تھے اور ورکر فٹیگ تھی، اور اس کے بعد وہ جو ہے اچانک عمران خان، اور وہ بڑی امبیرسمنٹ ہونی تھی اگر وہ کہتے تھے کہ کوئی مذاکرات ہو رہے ہیں، یہ وہ کوئی مذاکرات کے حوالے سے فیس سیونگ دی جائے، لیکن وہ نہیں دی گئی۔ تو بہرحال یہ جو بھی ہوا اس کا ذمہ تو ظاہر ہے بعد میں پتہ چلے گا۔ یہ ختم لانگ مارچ اس طرح ہوا کہ عمران خان پہلے سے زیادہ مقبول ہو گئے، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے، ظاہر ہے ہمدردیاں ہوتی ہیں، بیچارے کو گولی لگی ہے، ساری دنیا یہی سوچ رہی ہوگی۔ دوسری بات یہ ہے کہ اچانک جیسے ہی عمران خان پر یہ واقعہ ہوا، انڈیا کے چینلز کی چاندی ہو گئی، اور انہوں نے دبا کے فوج کے خلاف، ISI کے خلاف اپنی کیمپین چلائی، اور وہ گزشتہ کچھ دنوں سے عمران خان کے حق میں اور پاکستانی فوج کے خلاف بڑی کیمپین چلا رہے ہیں، اور انہوں نے تو سیدھا سیدھا الزام وہی ٹھوک دیا جو اسد عمر نے لگایا تھا، تو انڈیا کے چینلز کی چاندی ہو گئی۔ پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ وہ ورکر عمران خان کا جو سڑکوں پر آنے کو تیار نہیں تھا، جو لانگ مارچ کی بورنگ ڈیٹیل سے اور اس کے ڈیوریشن سے بور ہو چکا تھا، جو اب گھر میں بیٹھنا چاہتا تھا، وہ چاہتا تھا کسی طرح سکون ہو، کسی طرح آرام ہو، وہ ورکر اچانک چارج ہو گیا۔ ظاہر ہے اس طرح کے واقعات کے بعد ہونا ہی تھا، اور ملک بھر میں لوگ مشتعل ہوئے پھر رہے ہیں، تو اس کا فائدہ ظاہر ہے عمران خان کو ہوا۔ اچھا، پھر ایک قبیلہ ہے عمران پرست ویلاگر، طلعت حسین صاحب نے یہ لفظ استعمال کیا، جو عمران خان کی محبت میں اور اپنے ویوز کی محبت میں کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں، اور وہ جو ہے نا کہ عمران خان نے اچانک ایسا کیا کر دیا، عمران خان سٹیج سے 2 قدم نیچے گئے تو کیا ہوا، اس طرح کی وہ چیزیں کرتے ہیں اور بڑی ویورشپ لیتے ہیں، ہمارے یوٹیوب چینل تو کچھ بھی نہیں ہے ان کے مقابلے میں، اور وہ ان کی تو چاندی ہو گئی، وہ تو دبا کے آج رات 10-12 ویلاگ پھینکیں گے ہر بندہ، اس لیے کہ کمائی ہو رہی ہے، ان کا بہت بڑا حال ہے۔ اچھا، حکومت وقت پہ بہت زیادہ پریشر تھا کہ حکومت جو ہے کچھ کرے، اور لیکن حکومت بڑی کمزور حکومت ہے، 2-3 بندے ہی ہیں ان کے ساتھ اور وفاق میں، اور وہ کسی وقت بھی بدل سکتے ہیں، تو حکومت اب مزید پریشان ہو گئی ہے۔ مثلا وہ پولیٹیکلی چیزوں کو سوچ سکتے ہیں کہ یہ کر لیں گے، اتنے بندے آ جائیں گے، ہم یہاں جلسہ کریں گے، اس انتخاب کی وہ مہم چلائیں گے، یہ چیزیں تھوڑی ہو سکتی ہیں کہ یہاں پہ ایک قاتلانہ حملہ کرایا جائے گا، وہاں سے اس بندے کو بچایا جائے گا، وہاں سے وہ ایمبولینس شوکت خانم میں یہ حکومتیں تو نہیں سوچ سکتی نا، پولیٹیکل لوگ اس طرح نہیں سوچتے۔ تو اب ان کے اوپر سے اسد عمر نے ساتھ یہ کہہ دیا کہ جناب یہ جو تعیناتی ہے اس والے معاملے میں یہ 3 لوگ ہیں، میجر جنرل فیصل،
शहबाज शरीफ اور رانا ثناء اللہ۔ اچھا، حکومت کے اوپر اور پریشر ہو گیا، پہلے ہی وہ لڑکھڑاتی حکومت ہے، وہ جسے پنجابی میں کہتے ہیں سر سٹ کے کام کرنے لگ گئے نے، ہر وقت وہ یہی سوچتے رہتے ہیں کہ ہمیں تو اکانومی کا کام ملا ہے، ہم اکانومی ٹھیک کریں، تو وہ اکانومی ٹھیک کرنے چلتے ہیں تو اچانک کوئی نہ کوئی راہ میں رکاوٹ ہو جاتی ہے۔ پھر اس کے بعد عمران خان نے ایک خاص بیانیہ بنایا، فوج کو آئین شکنی پر مجبور کرنے کو وہ کہہ رہے ہیں۔ اسٹیبلشمنٹ جو بالکل عمران خان کی بات نہیں سن رہی تھی، نیوٹرل ہو گئی تھی، عمران خان نے ان کو بڑا ڈنڈ ڈالا، انہیں بڑی گالی دی، غدار، چور، پتہ نہیں کیا کیا کچھ کہا، اور اس کے بعد اب اور اسٹیبلشمنٹ بیک فٹ پہ تھی، وہ فرنٹ فٹ پہ نہیں کھیل رہی تھی، تو وہ بیک فٹ پہ اب مزید بیک فٹ پہ ہو گئی ہے، کیونکہ اب تو بالکل کھلم کھلا قاتلانہ حملوں کے الزام لگ رہے ہیں۔ اچھا، فوج اور ISI کے خلاف اب سارے ملک میں ایک بیانیہ زیادہ طاقت پکڑ گیا ہے، کیونکہ عمران خان صاحب نے پہلے ہی یہ باتیں کر دی تھی، 6 مہینے سے کہہ رہے تھے کہ مجھ پہ قاتلانہ حملہ ہوگا، تو بھئی 6 مہینے سے کہہ رہے تھے تو سیکیورٹی کے انتظامات کیوں نہیں کیے؟ اعجاز چودھری صاحب کو کل جو انہوں نے ٹویٹ میں لکھا، کل رات ہی کیسے پتہ چل گیا تھا کہ آج جو ہے وہ قاتلانہ حملہ ہوگا؟ تو یہ بہت ساری باتیں ہیں۔ ملک میں مزید عدم استحکام ہوگا، اس لیے کہ وہ چائنا سے جو میٹنگ کر کے آئے، جو MBS نے آنا ہے، پھر اس کے بعد جو پیرس کلب میں جانا ہے، جو معیشت تھوڑی سی ڈالر شالر بہتر ہوا، وہ تو سارا کچھ برباد ہو گیا نا۔ ظاہر ہے پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں آئے گی تو اکنامک سٹیبلٹی آ ہی نہیں سکتی، اور ملک کے حالات ایسے ہیں کہ ہر وقت لرزہ براندام رہتے ہیں حکومت کے ایوان کے، کسی وقت بھی کوئی شہتیر ان کے اوپر گر سکتا ہے، تو اس طرح تو ظاہر ہے اکنامک سٹیبلٹی بہت بڑی سازش جو میں کہہ رہا ہوں یہ ہوئی ہے، اور اس سے دنیا بھر میں پاکستان کی بدنامی ہوئی ہے، اور بلکہ یوں کہنا چاہیے بدنام کروایا گیا ہے۔ اب اصل مسئلے کی طرف آ جاتے ہیں۔ اصل مسئلہ کیا ہے؟ اصل مسئلہ یہ ہے کہ آرمی چیف کی تعیناتی وہ 25-26 کو ہونی ہے، وہ جب بھی ہوگی اس سے پہلے بہت کچھ ہونا تھا۔ یہ میں نے بھی آپ کو کئی دفعہ کہا کہ اس سے پہلے بہت کچھ ہوگا، یہ جو آج ہوا ہے یہ میرے بھی وہم و گمان میں نہیں تھا، لیکن ابھی 25-26 میں بہت دن باقی ہیں، ابھی بہت کچھ مزید ہو سکتا ہے۔ کہا یہ جاتا ہے کہ نواز شریف صاحب نے کوئی نام سوچا ہوا ہے، اب اس نام کو روکنے کی کوشش ہو رہی ہے، اور اس کے آنے سے پہلے ملک میں اتنا عدم استحکام کیا جا رہا ہے کہ اب اگر وہ نام آ بھی جائے تو اس کے لیے حالات مشکل ہو جائیں گے، اور اس کے پیچھے کون ہے؟ وہ جناب وہی والے لوگ ہیں جو ملک کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں، جو ذاتی ہرس اور ہوس میں پڑے ہوئے ہیں، جن کو بہت اچھا لگتا ہے کہ فوج کو گالی پڑے، اور وہ صرف اپنا اقتدار اس ملک میں چاہتے ہیں، اور اس کے لیے کوئی حد نہیں ہے، کوئی باؤنڈری نہیں ہے کہ یہ اخلاقی طور پر آپ نہیں کر سکتے، یہ اخلاقی طور پر آپ نہیں کر سکتے۔ تو آج جو عمران خان کے ساتھ ہوا، بہت بڑی سازش ہوئی پاکستان کے خلاف، اس کا پاکستان کو بہت نقصان پہنچے گا۔ میں پھر یہ کہتا ہوں کہ یہ کہنا بہت مشکل ہے کہ عمران خان اس ڈرامے میں شریک تھے یا نہیں تھے، اس سازش کا پارٹ تھے کہ نہیں تھے، لیکن بہرحال اس سازش میں ان کا نام نامی سب سے پہلے ہے۔ ظاہر ہے انہی کے گرد حالات و واقعات کی چیزیں بنی جا رہی ہیں، تو پھر کیا حکومت گھبرا کر تعیناتی جلدی کر دے گی، کوئی اور نام چینج کر دے گی، جو نواز شریف صاحب نے کیا ہے؟ نواز شریف صاحب کی سرشت کو جانتے ہوئے وہ بہت سکون سے رہتے ہیں، پینک نہیں کرتے، گھبرائے نہیں پھرتے، اوئے ہوئے یہ کیا ہو گیا۔ کوئی بھی معاملہ ہو، اور آپ دیکھ لیجئے گا انہوں نے ٹویٹ کیا افسوس کا کہ افسوس ہوا، بہت افسوس کی بات، اور اس کے بعد وہ 2-3 دن دوستوں سے مشورے کریں گے، رفقا سے بات کریں گے، سوچیں گے، اور پھر کوئی فیصلہ کریں گے۔
میرے خیال میں نواز شریف صاحب کسی پینک میں اپنا ڈیسیژن نہیں بدلیں گے. اگر بدلیں گے تو پھر وہ نواز شریف صاحب نہیں ہوں گے. ان کی سوچ ہی بالکل مختلف ہے. وہ بہت چل آدمی ہیں اور انہیں یہ بھی اندازہ ہوگا کہ آنے والے دنوں میں مزید بھی بہت کچھ ہو سکتا ہے اور وہ مزید بھی بہت کچھ ہونے کے امکانات بڑے نظر آ رہے ہیں. جو کچھ آج عمران خان کے زیر اہتمام صوبوں میں، پنجاب میں اور کے پی کے میں ہوا، اس میں سے بہت سی باتیں نہیں بتائی جا سکتی، بہت سے سچ نہیں بولے جا سکتے. تو وہ سب کچھ ہمارے سامنے ہوا ہے اور یہ مزید بڑھائیں گے انٹل انلیس نواز شریف کو مجبور کیا جائے کہ وہ نام تبدیل کر دیں یا اس نام کو جلدی اناؤنس کر دیں. کچھ لوگ کہہ رہے تھے کہ 4-5 نومبر تک وہ اناؤنس ہوگا. ابھی بھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ نوئنگ نواز شریف یہ نومبر کے آخری عشرے میں وہ اناؤنس کریں گے. لیکن اب کی صورتحال دیکھ کے ہم کہہ نہیں سکتے کہ آخری عشرے تک نومبر کے کیا کیا ہو چکا ہوگا اس ملک میں. فی الوقت اتنا ہی، پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.